بتائیے، نواز شریف سے ملنے گئے ہیں رانا تنویر حسین صاحب، کیوں گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اور وہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئین الزبتھ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور میسیج لے کے گئے ہیں؟ اچھا، ویسے لے کے چلے گئے۔ اکاڑا کا جلسہ کیوں آنو صاحب منسوخ کر دیا؟ بارش بڑی شدید ہوئی ہے۔ اندیشہ تھا، بارش کیا ہوتی ہے، اندیشہ تھا کہ سامعین جمع نہیں ہو سکے۔ دیکھیے تمام وسائل کے باوجود جلسے ان کے نہیں ہو سکے۔ عمران خان نے پشاور میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، 6 مئی کو میاں والی میں کیا، 8 مئی کو ایبٹ آباد میں کیا، 10 مئی کو جیلم میں کیا، 12 مئی کو اٹک میں کیا، پھر 12 کے بعد مسلسل 4 جلسے کیے، 13 کو مردان میں، 14 کو سیالکوٹ میں، 15 کو گجرانوالہ میں، پھر کچھ وقفے سے 20 مئی کو ملتان میں کیا۔ اور کوئی جلسہ ایسا نہیں تھا جس کی حاضری پہ لوگ حیرت زدہ نہ رہ گئے ہوں۔ مجھے ملتان کے جلسے میں تو اور کام سے ملتان گیا تھا، میں تو جلسے کے لیے نہیں گیا تھا، جو جلسہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا کیونکہ گاڑی حرکت نہیں کر سکتی، گاڑی کا دروازہ بھی جو ہے مشکل سے کھولا گیا۔ اچھا، اتنی بڑی تعداد میں یہ تو۔ اور گاڑی سے نکلنے کے جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اپنی گاڑی نہیں تلاش کر سکے۔ کسی کی گاڑی میں کسی صاحب نے طرز کھا کے ہم سے کہا، او بھائی گاڑی کہاں ملے گی، گاڑیاں نہیں ملیں گی اس وقت، تو جیمر لگے ہوئے ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی گاڑی میں انہوں نے چھوڑا اور 3 گھنٹے وہ میرا ڈرائیور سڑک پہ کھڑا رہا، تو اس کو 3 گھنٹے کے بعد جب میں نے فون کیا تو پھر وہ گھر پہنچا جہاں میں ٹھہرا ہوا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب، ہارون صاحب جلسے کے بعد پشاور روانہ ہو گئے، بنی گالہ میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، عوام ان کا انتظار کہ پشاور میں کیوں ہے؟ گرفتاری کا اثر نا، دہشت۔ کیا وہ قیادت پشاور سے کریں گے یا ممکنہ طور پہ کسی بھی جگہ سے وہ خاموشی سے سامنے آئیں گے؟ پشاور سے نہیں کریں گے تو ٹمبکٹو سے کریں گے۔ گرفتاری کا خطرہ تو پھر بھی موجود ہے ہارون صاحب۔ تو وہ ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے نا، آسانی سے گرفتاری تو نہیں ہوگی نا۔ عمران خان ہے، طاہر القادری تو نہیں ہے، طاہر القادری کو نہیں گرفتار کر سکے تھے۔ اور ویسے منصوبہ بائی دی وے ذکر آ گیا کہ طاہر القادری پہ رحمان ملک صاحب چونکہ بڑے، اب تو اللہ ان کی مغفرت کرے اس دنیا میں نہیں، بڑے دانا تھے، تو سردیاں خوفناک سردیاں تھیں، تو انہوں نے صبح 4 بجے ٹھنڈا پانی پہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ٹھنڈا پانی پھینکنے کا اور فائرنگ کا منصوبہ بنایا۔ تو کمشنر اسلام آباد بھاگتا ہوا ملک ریاض کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ زرداری صاحب کو فون کریں۔ اس نے کہا میرا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تعلق یہ ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا، آپ کی چونکہ رابطہ ہے۔ انہوں نے زرداری صاحب کو فون کر کے کہا آپ کا وزیر داخلہ یہ کرنے والا ہے، اچھا، کہ ٹھنڈا پانی پھینکا جائے گا۔ سردیاں اسلام آباد کی شدید سردی ہوتی ہے، شدید نہیں سردی ہوتی اسلام آباد کی، ناقابل برداشت۔ وہ اسلام آباد میں اب -3 تک جاتا ہے، جی بالکل ایسا ہے۔ اور وہ جاتا بھی وہی اسی وقت پہ، صبح 4 بجے۔ تو پھر زرداری صاحب نے اسے کہا کہ انسان بنو۔ زرداری صاحب رحمان ملک سے اسی طرح گفتگو کرتے تھے، اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ملک صاحب یہ نہ کریں، اور انسان بنو، انسان بن، ہاں جی، اس طرح کی حرکت نہ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے وزیر خارجہ کے طور پہ، پھر بھی ان کی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وہ مجھے اس آدمی کا نام بتائیں جو ان کو سنجیدہ لیتا، ان کے والد گرامی کے سوا۔ وہ ملک کے وزیر خارجہ میں اس حیثیت میں آپ سے سوال کرنے والی ہوں۔ وزیر خارجہ تو ہیں، وہ کون آدمی جو ان کو چلے ان کی باتوں پہ جو میں سوالات آپ سے کرنے والی ہوں وہ سنجیدہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کشیدہ تعلقات سے نکلنا ہوگا، وسیع اور معنی خیز تعلقات امریکہ کے ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تعلقات 2 ملکوں میں ہوں یا 2 آدمیوں میں ہوں یا 2 گروپس آف پیپل میں ہوں، تو وہ دونوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو بائیڈن کو کتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے، اس نے ایک ٹیلی فون کرنا پسند نہیں کیا، سردمہری، آج بھی عمران خان نے کہا سردمہری کا رویہ اختیار کیا۔ امریکیوں نے مدد کی، اپوزیشن کی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو اوور تھرو کرنے میں امریکی میڈیا نے اس کے خلاف لکھا، وہ شروع سے فوجی کارروائی کے خلاف تھا افغانستان میں اور قبائلی علاقے میں، تو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو معنی تعلقات امریکہ سے ظاہر دشمنی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ایک حد تک ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی بلوچستان میں تخریب کاری ہو رہی تھی، امریکی کابل میں بیٹھے تھے، اشرف غنی ان کا کھلونا تھا، تو وہ وہاں تخریب کاری کروا رہا تھا، اور پاکستان سے تخریب کار وہاں جا کے چھپتے تھے،
اور انڈیا وہاں سے آپریٹ کرتا تھا، تو امریکیوں نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی. اب کیا معنی خیز تعلقات ان سے قائم کریں گے؟ ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر ہم حسد کا شکار نہیں ہیں؟ اس سٹیٹمنٹ کا پہلے ایک مطلب سوال میں آپ سے کرتا ہوں. جی پلیز. کہ آدمی مؤدب تو ہو تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، رکوع میں کیوں چلے گئے وہ؟ انتھونی بلنکن کے سامنے ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ عاجزانہ طور پہ. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ جناب والا ہم آپ کے اتنے خادم ہیں کہ دنیا میں رسوائی بھی قبول ہو. ظاہر تصویریں بن رہی تھی، ان کو پتہ تھا، اتنی تو فہم ہے. پوری دنیا میں تصویریں جاتی ہیں اور ان صاحب کے کس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. انداز بیان کیا ہے آپ کا؟ بات یہ ہے، باڈی لینگویج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انڈیا تو جیسے ڈیگال نے کہا تھا، سوری امریکہ تو دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. $800 بلین کا ان کا بجٹ ہے، 800 فوجی اڈے ہیں ان کے دنیا بھر میں. سینٹرل ایشیا میں انہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. ایران مخالف ہے، چین مخالف ہے، روس مخالف ہے، پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب نے جا کے یہ کہا کہ جی ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. 28 میں انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر امریکہ کے ساتھ. جی امریکہ اور چین کی دشمنی ہوگی اور ہم امریکہ کے ایجنڈے کو فالو کریں گے اور چینی بالکل اس کا برا نہیں منائیں گے. یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے. ان کی والدہ محترمہ ایک ہمارے لیڈر ایک چیز فرض کر لیتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی جو یہ ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. بھئی تم جو رکوع میں کھڑے ہوئے اس کے سامنے بالکل ہاتھ باندھے ہوئے رکوع کی طرح، تو کیا پاکستانی عوام تمہارے بارے میں سمجھیں؟ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر یاسر عرفات صاحب تھے اور حکمت یار. ان کا ایک قصہ ہے جو اسی موقع وہ اتنا ہی قصہ ہے کہ وہ یاسر عرفات رو رہا تھا بے نظیر کے سامنے، میری امریکہ سے بات کرا دیں، آپ کرا سکتی ہیں. تو حکمت یار نے مجھے خود بتایا کہ وہ اس پہ اس قدر آزردہ ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظریات میں تو بہت فرق تھا، وہ تو لیفٹ کے نظریات رکھتے تھے اور یہ کٹر مذہبی خیالات کے آدمی تھے. تو میں ان کی عزت کرتا تھا کہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جب یہ میں نے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈنر تھا نا جس میں صرف حکمت یار اور یاسر عرفات اور بے نظیر نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن آبویسلی یہی دو اہم ترین آدمی تھے نا. وہ افغانستان کے وزیر اعظم بننے والے تھے اس وقت، اور یاسر عرفات تو ظاہر ہے ایک بہت ہی لیجنڈری شخصیت ہے. تو یہ ایک ٹیبل پہ تھے، تو وہ منت سماجت کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں موقع پہ حکمت اس نے مجھ سے یاسر عرفات نے ملنے کی کوشش کی تو آئی ریفیوز. ہارون صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال یہ دوسری قومی انسداد پولیو مہم ہے جس کا آغاز کیا ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو بڑی حد تک ویلکم کر رہے ہیں. نہیں، لوگ اکثریت تو ویلکم ہی کرتی ہے. دیکھیے نا، پہلے کون سا لوگ جو ہے اس کی مخالفت کرتے تھے، مخالفت کرتے ہیں اس کی جہلا. اور مجھے اندیشہ ہے، اب میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور انڈیا ہی ہو سکتا ہے، غیر ملکی امریکہ تو نہیں چاہے گا. بات یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ امن ہوگا تو ساری دنیا میں امن ہوگا، نہیں ہوگا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی دنیا چھوٹی بن چکی ہے. 3 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو، 4 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو 3 لاکھ 40 ہزار ورکر، یعنی ہر ورکر جو ہے وہ کم از کم تقریباً 100 سے زیادہ بچوں کو جا کے وہ پولیو کا قطرہ بھی پلائے گا 5-6 مہینے سے لے کے تو 59 منتھس تک کا، ہے نا. جی. تو کہ بچے جو ہیں وہ وٹامن اے بھی دیں گے. وہ غالباً اس لیے ہے کہ اس کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے. اب دینا شروع کر دیا. پہلے وائٹامن اے کا سیپریٹ ہوتا تھا، مگر اب دوبارہ ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو دنیا میں ہیضے کی وبائیں پھیلی ہیں، فلو پھیلے ہیں، چیچک پھیلا ہے، پولیو پھیلا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ اس کا انسداد ہوا ہے. جی. اب ایک ایسی دوا ایجاد ہو گئی ہے کہ اگر وہ 1 مہینہ کوئی آدمی استعمال کر لے تو اس کو ملیریا نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہزاروں آدمی ہر سال ملیریا سے مرتے ہیں. صرف پاکستان آرمی میں جو ہے وہ لاکھوں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں جو کھلی جگہوں پہ ہوتے ہیں فوجی. تو میں نے تجویز کیا تھا کہ وہ دوا، اس کا نام بھی بتایا تھا، انہیں منگوائی بھی تھی دوا، کچھ دی بھی تھی. اچھا. کہ بھائی یہ دوائیں جو ہے جو ان کو کھلا دی جائے 1 مہینے کے لیے تو ہر کو اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. پاکستان میں ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے اصل سوال.
ساری دنیا میں ختم ہو گیا، پاکستان میں پاکستان افغانستان ایک تو یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دوائی کھانے سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جو ایک سفید جھوٹ ہے۔ امریکیوں نے کیوں پلائی؟ دنیا سے برطانیہ نے کیوں، جاپانیوں نے کیوں پلائی، چینیوں نے کیوں پلائی؟ ٹھیک ہے، یہ یا تو جہالت کی وجہ سے ہے، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ حتیٰ کہ پولیو ورکرز پہ حملے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک ہے کہ وہ جعلی نشان لگا لیتے ہیں، وہ خود ہی مارکر سے نشان اس کا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا پرابلم نہیں ہے، افغانستان سے آتے ہیں لوگ، قبائلی بیلٹ میں بعض جگہ پہ پرابلم ہے، اور افغانستان سے لوگ آتے ہیں۔ افغانستان کا بارڈر ہے 2400 کلومیٹر کا، اب تو خیر خاردار تار لگائی جا رہی ہے۔ 1000 سال کے کا عرصہ ہے جس میں افغانستان سے لوگ، پہلے بھی لوگ آتے ہوں گے، 1000 سال تو ڈاکومنٹڈ ہے نا محمود غزنوی کے زمانے سے، لیکن اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ختم کرنا یہ مراد نہیں کہ ان کو آنے نہ دیا جائے، جو آئے وہ پولیو کے قطرے پی کے آئے، اسلحے کے بغیر آئے، اس کے پاس منشیات نہ ہوں۔ ویسے آج ایک بڑی دلچسپ خبر ملی ہے، اب اس کی تفصیل کسی وقت آپ کو بتاؤں گا، کہ CIA کنٹینرز میں ہیروئن بھر کے لے جاتی تھی افغانستان سے، اور اس سے پیسہ بنا کے تو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پہ صرف کرتی تھی۔ اس کی کوئی تفصیلات آج ملی ہیں، وہ پھر کسی وقت دیں گے۔ اچھا خیر، تو افغانستان دیکھیں 2 فیکٹر ہو گیا، ایک ہمارا قبائلی علاقہ، اب قبائلی علاقے کا آدمی ملازمت کرنے کے لیے کراچی جاتا ہے نا، یا لاہور جاتا ہے، یا پنڈی آتا ہے، تو اگر وہ اس کا شکار ہے اور وہ اس کو 2 فیکٹر ہو گیا یہ، اور وہ پھر یہ افغانستان بھی جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس اسٹریٹجی کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بار جو مہم کا آغاز ہوا ہے پاکستان افغانستان میں بیک وقت ہوا ہے؟ ظاہر ہے بیک وقت ہی ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے افغانستان میں ایک تو جنگ ہو رہی تھی نا، جنگیں جب ہوتی ہیں تو ان سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سنگین مسائل ہیں جو بعض اوقات اشرے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ اگر آپ برا نہ ہونا ہے، امریکی تھے ہم لینا ہے سن، کیا ملا ان کو، اور روسیوں کو کیا ملا یہاں سے؟ یہ جو سپر پاورز کا یہ جو خناس ہے نا کہ بھئی ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، دنیا کو فتح کرنے والے سب قبروں میں سو رہے ہیں۔ تیمور کی پلکیں جو ہیں وہ جھکائی تھیں یہ، اور چہرے پہ جھریاں تھیں، اور اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ میری موت کا اعلان چین کو فتح کرنے کے بعد کرنا۔ وہ تو کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس نے سمجھایا بھائی یہ تو مر گیا ہیں، اور واپس چلو اپنے کیپٹل کو، اپنے ملک میں امن قائم کرو۔ یہ اس کا سدباب جو آپ نے بھی ہارون صاحب جس کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ جو غلط نشان مارکر سے لگایا جاتا ہے، سدباب کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ غلط نشان ہے؟ نہیں، وہ تو ڈیٹا پراپر ہو، اگر ریکارڈڈ ہو۔ دیکھیں نا آج کیا مسئلہ ہے اس پہ ڈیٹا، ایک ورکر کے پاس ایک ٹیلی فون ہے، تو اس پہ وہ 100 آدمیوں کا نام لکھا ہوگا، مکانوں کے نمبر لکھے ہوں گے، بچوں کے نام لکھے ہوں گے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ اسی وقت اس کو چیک کیا۔ آج کی دنیا میں یہ کیا پرابلم ہے؟ ہاں، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، ادروائز بھی جب رجسٹروں پہ لکھا جا سکتا تھا۔ دیکھیے شیر شاہ سوری نے ایک سپاہی کو دیکھا، شیر شاہ سوری میرٹ کا بڑا قائل تھا، بر صغیر کی تاریخ نے اس سے بہتر حکمران نہیں دیکھا۔ اس نے ایک سپاہی کو دیکھا ہے، اس نے کدھر اس نے کہا مجھے سپاہی نہیں لگتا۔ اچھا، تو اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ سافٹ بھی بڑا تھا، سخت بھی بہت تھا، لیکن عام آدمی کے ساتھ۔ اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور تمہیں کس نے گھوڑے پہ بٹھایا؟ تو اس نے بتا دیا۔ اس نے اس کو بلا کے کہا کہ اس کو برطرف کرو، اس افسر کو۔ وہ بندے پورے کرنے کے لیے صحیح، یہ تو قدیم انسان بھی کر سکتا تھا، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ہارون صاحب۔